یہ ہے وقت میڈیا۔ السلام دوستو، بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار آنے والا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، آئیے جلدی سے ہم آپ کو وہ سوالات بتا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب اس وقت دہلی سے موجود ہیں، آپ اسکرین پہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلا سوال ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت والا یہ بتائیے، سوال لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا ایسی شکل میں قربانی نہ کر کے قربانی کی رقم صدقہ کر دیا جائے تو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ یہ لوگوں نے پہلا سوال پوچھا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ مقامات پر علامتی قربانی کی بات چل رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بہت سے لوگ پہلے بھی یہ سوال پوچھتے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں قربانی کر ہی نہیں سکتے، تو اس کی شریعت میں کیا شکل ہوگی؟ تو دوستو، ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سوالات کے ان کے پاس کیا جوابات ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قربانی جن لوگوں پر واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کریں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اور سوچ لیا کہ قربانی نہ کر کے، چونکہ حالات صحیح نہیں ہیں، قربانی نہ کر کے قربانی کی رقم صدقہ کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے اور قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ سوچ، یہ فکر آپ کی ہو سکتی ہے، یہ سوچ شریعت اسلامیہ کی نہیں ہے، یہ فکر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ تو قربانی جن پر واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ سخت گنہگار ہوں گے اور اللہ کے نزدیک ان کی گرفت ہوگی۔ کیونکہ جو نصاب کے مالک ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی چونکہ تمام عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے، اس کی نوعیت، کیفیت، وقت، ضابطہ من جانب اللہ ہے۔ جب ہم قربانی کے ضابطے پر اور وقت پر جب ہم اتریں گے پھر ہماری قربانی ہوگی۔ اگر ہم ضابطے پہ نہیں ہیں ہماری قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال فجر کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ فجر کی نماز کے وقت پہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں تو کیا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے تو فجر کی ہی نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے، حج کا ایک ضابطہ ہے، وقت ہے۔ کیا حج کسی بھی مہینے ادا کر سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، قربانی کا ایک وقت ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ جب تک ہم اس ضابطے پر نہیں اتریں گے ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی مہاراشٹر سرکار نے یہ اعلان کیا کہ علامتی قربانی دی جائے گی، چونکہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ علامتی قربانی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی اور اس تصویر پر آپ نے چھڑی چلا دی تو کیا آپ کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دل میں خیال کر لیا کہ قربانی ہم کر رہے ہیں، چھڑی چل رہی ہے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ یعنی خیالی پلاؤ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طریقے سے قربانی آپ علامتی کرنا چاہتے ہیں، یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ یہ اس علامتی قربانی سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوں گے، اللہ کے نزدیک وہ گرفتار ہوں گے، اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ جن مقامات، جن جگہوں پہ اور جن ملکوں میں حالات صحیح نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، تو جن مقامات پہ حالات صحیح ہیں یا جن ملکوں میں حالات صحیح ہیں، قربانی ہو رہی ہے، قربانی دی جا رہی ہے،
تو وہاں پہ آپ بذریعہ فون یا اعتماد کے آدمی کو بھیج کر آپ اپنے نام کے جانور بک کروائیے اور قربانی دیجیے. یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور ایسے مقامات جہاں پر بالکل ہی قربانی کی اجازت نہیں ہے تو آپ جید عالم دین سے رابطہ کیجئے، ایسے عالم دین جہاں پر قربانی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، قربانی کے انتظامات ہیں. آپ بذریعہ فون بک کروائیے اور وہاں قربانی کا انتظام کیجئے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب موجود ہیں، جن کا ایک ادارہ بھی المعہد العالیہ الاسلامی اس کے بانی اور محتمم ہیں. ساتھ ہی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی کے کنوینر بھی ہیں. سوال نمبر 2 جو لوگوں نے پوچھا ہے، حضرت بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نصاب کے مالک ہیں لیکن اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے مرحومین والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. پھر مفتی صاحب قربانی سے ہم سب کو کیا نصیحت ملتی ہے یہ بھی بتائیے گا اور اس سوال کا جواب بھی دیجیے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. جی مفتی صاحب. جو لوگ نصاب کے مالک ہیں، یاد رکھیے جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے پہلے قربانی دے. ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. کیا کہ جناب ہم اپنے والد یا دادا کے نام قربانی کرنا چاہتے ہیں، اماں کے نام کرنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا سے گزر گئے یا گزر گئی، جبکہ وہ زندہ ہیں اور نصاب کے مالک ہیں. تو یاد رکھیے جو لوگ نصاب کے مالک ہیں، زندہ ہیں، تو پہلے ان پر واجب ہے کہ اپنے نام قربانی کرے، پھر مرحومین کے نام سے قربانی کرے. اور اگر کسی نے اپنے نام قربانی نہیں کی اور مرحومین کے نام قربانی کر دی، ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قربانی آپ پر واجب تھی، آپ نے اپنے نام قربانی نہیں کی، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کی گرفت ہوگی. آپ نے ایک فرض کی ادائیگی کو چھوڑا ہے. اسی لیے چاہیے کہ جو لوگ نصاب کے مالک ہیں پہلے اپنے نام قربانی کریں، پھر مرحومین کے نام قربانی کریں. اور یاد رکھیے قربانی ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بوڑھے باپ کے لیے بھی نصیحت ہے، نوجوان بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ماؤں کے لیے بھی نصیحت ہے. والدین کو جب اللہ کا حکم نافذ کیا جائے تو والدین کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میدان عمل میں اتر جائیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام میدان عمل میں اترے اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہ باپ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسی طریقے سے یہ قربانی کا عمل بوڑھے باپ کے لیے بھی نصیحت ہے، بیٹوں کے لیے بھی نصیحت ہے، نوجوانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب نوجوان بیٹے اور بچوں کو جب والدین حکم کرے تو اللہ کے راستے میں فوراً کود پڑیں، والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں فوراً کود پڑیں. اسی طریقے سے قربانی نصیحت ہے ماؤں کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں. یہ ایسا نہ کریں کہ میرا بچہ نازک ہے، میرا بچہ پتلا ہے، میرا بچہ بڑا چہیتا ہے، اللہ کے راستے میں کیسے جائے گا. ایسا نہیں میری ماں اور بہنوں. یاد رکھیے اللہ کے یہاں سبھی کو جانا ہے، اور جب آپ نے یہ ٹھان لیا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد
آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔